الحمد لولی والصلاة والسلام علی النبی الأمی الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ میرا رب اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ ہماری مسلسل نافرمانیوں کے باوجود بھی ہم سے اپنی نعمتوں کو روکتا نہیں ہے۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں اربوں خربوں کے حساب سے درود و سلام تا قیام قیامت لگاتار بغیر کسی وقفہ کے جان کائنات شہنشاہ حسینہ ماہ جبینہ شب اسرا کے دلہا آمینہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر امت کے غمخوار شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، ایمان کی معنوی حلاوت اور باطنی مٹھاس کو پانے کے لیے جن خصائل اور صفات کو ایک مومن کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، ان میں سر فہرست یہ بات رکھی گئی ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ انہیں عزیز ہو۔ امام نبی ایمان کی حلاوت کا
معنی یہ کرتے ہیں کہ اسے نیک اعمال بجا لانے میں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے تکالیف اٹھانے میں لذت محسوس ہو، اور وہ اس چیز کو دنیا کے مال و متاع پر ترجیح دے۔ حضور کی ذات سے محبت ایمانی، روحانی، عقلی اور شرعی تقاضا ہے۔ عدل و انصاف اور عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اور ٹوٹ کر حضور کی ذات سے محبت کریں۔ محبت اور پیار کے دنیا میں محبت کے جتنے ظاہری، باطنی محرکات اور اسباب اور عوامل چاہیے ہوتے ہیں، مثلاً ظاہری اور حسی اعتبار سے حسن و جمال، باطنی اخلاقی فنی کمالات، یہ تمام کے تمام حضور کی جامع الصفات ذات میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ عہد نبوی کی ایک نہیں 20 مثالیں ایسی موجود ہیں کہ ظاہری حسن و جمال، چہرہ انور کے نور، اعضائے بدن کے تناسب، حسن سیرت، حسن اخلاق، عفو و درگزر، ہمدردی اور خیر خواہی اور احسان جیسی خداداد صلاحیتوں اور کمالات کی بدولت بڑے بڑے دشمن اور کٹر مخالف، مثلاً عمر بن خطاب، اکرمہ بن ابی جہل، ثمامہ بن عسال، سفیان بن حرب، سلیمان فارسی جیسے لوگ حضور کے در نبوت پر نہ صرف جھکے بلکہ حضور کی ذات کے اتنے گرویدہ بنے کہ پھر دنیا کا کوئی لالچ، کوئی ہرس، کوئی طمع، کوئی تعلق، کوئی نسبت، کوئی رشتہ اور کوئی تکلیف ان کے ہاتھ سے حضور کا دامن چھڑا نہ سکے۔
اور ایسی عہد نبوی کی 20 مثالیں موجود ہیں۔ حضور کی ذات کے ساتھ محبت کا جو تعلق ہے، حضور کا جو مومنوں سے تعلق ہے اور مومنین کا جو حضور کی ذات سے تعلق ہے، یہ تعلق تمام انسانی دیگر تعلقات اور تمام انسانی رشتوں سے یہ تعلق اور یہ رشتہ بالا تر ہے۔ اور کوئی تعلق اور کوئی رشتہ اس تعلق اور اس رشتے سے ذرہ برابر بھی نسبت نہیں رکھتا۔ حضور کی ذات مومنوں کے لیے ماں باپ سے بھی زیادہ رحیم اور شفیق ہے۔ ماں باپ، بیوی، بچے چھوڑ سکتے ہیں، بے رغبتی برت سکتے ہیں، گمراہ کر سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، غلطیاں کروا سکتے ہیں، لیکن حضور کا ہر فرمان ہمارے لیے وہی ہے جس میں ہماری فلاح اور کامیابی ہے۔ اور یہ وہ رشتہ ہے، یہ مخلصانہ گہرا تعلق وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور رسول اللہ نے اپنے فرمان میں بیان کیا۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ہائے ہائے، انفسہم کا لفظ قابل توجہ ہے۔ ایمان والو، تم اپنی ذات کے لیے اتنے خیر خواہ نہیں ہو جتنا میرا محبوب تمہارے لیے خیر خواہ ہے۔ تم اپنی ذات کے لیے بھی اتنے خیر خواہ نہیں ہو جتنا میرا محبوب تمہارے لیے خیر خواہ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والو، میرا محبوب تمہارے نفسوں سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے۔ اور اس کا آسان ترین ترجمہ یہی بنتا ہے کہ تم اپنی ذات کے لیے بھی اتنے مخلص نہیں ہو جتنا میرا محبوب تمہارے لیے مخلص ہے۔ اور سنو میرے آقا نے اس گہرے رشتے کو کیسے بیان فرمایا۔ فرمایا میرا اور میرے امتی کا تعلق اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ جلائی اور آگ کو دیکھ کر ہر طرف سے پتنگے اس شمع کی طرف دوڑے، پتنگوں نے دوڑ لگا دی شمع کی طرف، اور پھر وہ اس میں گر گر کر جلنے لگے۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال یہی ہے۔ تم بھاگتے ہو جہنم کی طرف اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کر بچا رہا ہوں۔ اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کر بچا رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں جائے۔
یہ محبت کا کتنا گہرا رشتہ ہے، تعلق کا کتنا گہرا رشتہ ہے، اخلاص کی کتنی مٹھاس ہے اس رشتے میں۔ حضور فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی اور پتنگے اس میں بھاگے جلنے کے لیے، اس طرح میں تمہیں بچا رہا۔ حضور کی ذات کے ساتھ محبت یہ دینی، روحانی، شرعی اور عقلی تقاضا ہے، اور یہاں محدثین نے کمال کر دیا۔ اس حدیث کے بعد محدثین پتہ ہے کیا لکھتے ہیں؟ محدثین فرماتے ہیں فطری، جبلی، یہاں یہ محبت مراد نہیں ہے، کیونکہ جو فطری، جبلی اور طبعی محبت ہوتی ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، وہ طبعی ہے۔ آپ بیٹے سے محبت کرتے ہیں تو وہ طبعی ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جتنا مرضی بڑا نافرمان ہی کیوں نہ ہو، جب سامنے آتا ہے ماں اور باپ سیج جاتے، بے بس ہو جاتے۔ یہ بے اختیار محبت جو طبعی، فطری اور جبلی ہوتی ہے، محدثین فرماتے ہیں اللہ جس محبت کا اپنے محبوب کے لیے مطالبہ کر رہا ہے وہ یہ فطری، جبلی اور طبعی نہیں ہے، بلکہ اللہ کس محبت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ جو ایمانی، عقلی اور روحانی محبت ہے اس کا مطالبہ کر رہا ہے، جو انسان کے اختیار میں ہے، کہ انسان اپنے اختیار سے اپنے آقا سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرے۔ اس محبت کا مطالبہ قرآن کر رہا کہ تم حضور سے ایمانی، روحانی، عقلی محبت کرو، کہ جو تمہارے اپنے اختیار میں ہے وہ محبت کرو۔ اب آئیے میں صحابہ کی محبت کی کچھ کہانیاں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پتہ چلے صحابہ حضور سے محبت کس انداز سے کرتے۔ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دولت قدائے عظمت پر تشریف لائے تو میرے آقا سفید رنگ کی چادر لے کر آرام فرما تھے۔ حضور کو دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں، واپس چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر آئے تو اب میرے آقا بیدار ہو چکے تھے، حضور بیدار ہو چکے تھے۔ سرکار نے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا، فرمایا ابو ذر من قال لا الہ الا اللہ بالاخلاص دخل الجنہ، جس نے پورے اخلاص سے کلمہ طیبہ پڑھا اور پھر اس پر قائم رہا مرتے دم تک، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر نے عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زندگی میں زنا کرتا رہا اور چوریاں کرتا رہا پھر بھی جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا پھر بھی جائے گا۔ حضرت ابو ذر تذبذب کا شکار ہو گئے، پھر کہا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر زانی اور چور ہے پھر بھی جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں پھر بھی جائے گا۔ اب تیسری مرتبہ پھر عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر زانی اور چور ہے پھر بھی جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا وَإِن رَاغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، جائے گا۔ ابو ذر کی ناک
مٹی آلود ہو جائے پھر بھی وہ جائے گا. جس کو ہم اپنی پنجابی میں ترجمہ کریں نا تو پنجابی کا ترجمہ یہ بنتا ہے تم کیسیاں بھی کسا لو یہ کام ہو ہی جائے گا. کہ ابو ذر تم ناک بھی مٹی میں رگڑ لو تم روک نہیں سکو گے. جس نے میرا کلمہ اخلاص سے پڑھا وہ جنت میں جائے گا. اب بتائیے یہ کہانی کسی کو سنانے والی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری ساری زندگی جب یہ حدیث بیان کرتے وَإِن رَاغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ ضرور بیان کرتے. اس حدیث کو اتنا نہیں بیان کرتے کہ حضور نے فرمایا کہ زانی چور ہو پھر بھی جنت میں جائے گا. نہیں، آگے یہ بھی بیان کرتے کہ اب ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے پھر بھی جنت میں جائے گا. کسی نے کہا ابو ذر یہ تو سرکار نے اظہار ناپسندیدگی تمہارے بار بار کے سوال پر حضور نے اظہار ناراضگی فرما کر یہ فرمایا تو تم اسے کیوں بیان کرتے ہو؟ کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حضور کے چہرہ انور اور دہن مبارک سے یہ نکلے ہوئے جملے مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے ابو ذر نہ کہا کرو یہی کہا کرو. صحابہ کی محبت کا انداز دیکھیں. صحابہ حضور کی ذات سے کس طرح محبت کرتے. حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اور چند اور صحابہ میرے ساتھ ہم حاضر ہوئے. حضور مسجد نبوی سے نکل رہے تھے باہر اور حضور کے دست مبارک میں حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ تھا. حضرت عمر ساتھ تھے اور حضور نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دونوں اکٹھے نکل رہے تھے. عبداللہ بن شام فرماتے ہیں حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا عمر اب مومن نہیں بنے، ابھی مومن نہیں بنے. یہ عمر کی صداقت ہے کہ اپنے باطن کی کمزوری اور اپنی باطن کی بیماری کو حضور کی بارگاہ میں سچ سے بیان کر دیا. جھوٹ نہیں بولا، سچ سے بیان کر دیا. یہ عمر کی صداقت ہے. ہم کہتے ہیں نا محبت رسول میں موت بھی قبول ہے. ابھی میں کسی کو کہوں نا آ میں تجھے رسول اللہ کے نام پر قربان کرتا ہوں، نماز پڑھے بغیر بھاگ جائے گا. یہ عمر کی صداقت ہے. یہ عمر کی صداقت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باطنی کیفیت کو اور اپنی باطنی کمزوری اور بیماری کو حضور کی بارگاہ میں سچ سچ عرض کر دیا. اب ذرا آگے جو بات ہے وہ قابل توجہ ہے. فرمایا عمر ابھی مومن نہیں ہوئے، اب یہ ایک لمحہ ہے. اگلے لمحے میں عمر کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا عمر تو مومن بن گیا، تو مومن ہو گیا. دوستوں یہ فیض نبوت دیکھو اور حضور کی نگاہ کا فیض دیکھو. ایک لمحہ پہلے جس سینے میں عمر کی جان عزیز تھی اگلا لمحہ نہیں گزرا اسی سینے میں آمنہ کے لال کی جان سب سے زیادہ عزیز تھی. اگلے ہی لمحے میں وہ لمحہ پورا نہیں ہوا عرض کیا حضور میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں.
پھر سنو اس عمر نے پھر اس محبت کو نبھایا کیسے. یہی عبداللہ بن حشام فرماتے ہیں ایک صحابی رسول نے جن کا نام ہے زید بن حیثم، امیر تھے، ان کے اپنے کھجوروں کے باغات تھے، بکریوں کا ریوڑ تھا اپنا. حضور کی دعوت کی، سرکار دعوت پر چلے تو ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما بھی ساتھ تھے، اور بھی صحابہ تھے. عبداللہ بن حشام فرماتے ہیں میں بھی ساتھ تھا. اب ہم جا رہے ہیں، ایک جگہ ایسی آئی عمر بن خطاب ٹھہر گئے، حضور آگے بڑھ گئے. اب حضور کافی آگے بڑھ گئے تو پھر سرکار نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو دیکھا عمر پیچھے کھڑے ہیں. سرکار پلٹ کر آ گئے، فرمایا عمر تو یہاں رک گیا، کیا ہوا تجھے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں چل رہا؟ عرض کی حضور یہ درمیان میں ایک پانی کی نالی ہے، میری تھوڑی سی توجہ ہٹ گئی، میں دیکھ نہیں سکا کہ آپ نے نالی کو پار کرنے کے لیے پہلا کون سا پاؤں اٹھایا تھا. حضور اس لیے پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا، اس لیے پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا کہ کہیں میں وہ پاؤں نہ اٹھا لوں جو حضور نے نہیں اٹھایا تو سرکار کی مخالفت ہو جائے اور عمر کی محبت داغدار ہو جائے. حضور اس لیے کھڑا ہو. محبت کا یہ معیار قرآن ہم سے تقاضا کرتا کہ حضور کی ذات سے محبت کا معیار ہمارا یہ ہونا چاہیے. ہم اپنے بچے کے لیے تو سارا محلہ سجانا پڑ جائے تو سجا لیتے ہیں، اور یہ ہے طبعی اور فطری محبت اور جبلی محبت جو ہمارے اختیار میں ہے. ہم پورا باغ سجا لیتے ہیں، ہم پورا پارک سجا لیتے ہیں، ہم پوری گلی سجا لیتے ہیں، اور ہم 2-2 لاکھ روپیہ سجاوٹ کا بل بھی دے دیتے ہیں. لیکن حضور کی محبت کون سی ہونی چاہیے؟ ایمانی، روحانی اور قلبی. بتاؤ جبلی محبت، فطری محبت، طبی محبت پر تم سارا محلہ سجا لو، تم اتنے ایمان کے کمزور ہو کہ نبی کے میلاد پر ایک گلی سجانی پڑ جائے تو تمہیں شرک کا ڈر پڑ جائے اور تم شرک کے فتوے شروع کر دو. یارو ایمانی اور روحانی اور قلبی محبت قرآن حضور کے لیے مانگتا ہے کہ تمہارا سرکار کے لیے محبت کا معیار ایمانی، روحانی اور قلبی ہونا چاہیے. اور یہ کون سی محبت ہے؟ جو تمہارے اختیار میں ہے. اپنے اختیار سے ٹوٹ ٹوٹ کر حضور کی ذات سے محبت کرو، محبت کرو. آؤ یہ کہانی بھی تمہیں سناتا ہوں. ایک دن دوپہر کا وقت ہے، میرے آقا باہر تشریف لائے. حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ بن برہ. برہ ان کے والد کا نام ہے، طلحہ ان کا اپنا نام. لڑک پن میں ہیں، نہ بھی جوان ہیں نہ بچے ہیں. محدثین کرام نے فرمایا 14 سال کے لگ بھگ ان کی عمر ہے. دوپہر کا وقت ہے، میرے آقا مدینہ کی گلی میں نکلے. اچانک حضرت طلحہ سے سامنا ہو گیا. 14 برس کے ہیں، لڑک پن میں ہیں. اب دیکھا حضور اکیلے ہیں، میں بھی اکیلا ہوں، یہ موقع شاید دوبارہ نہ ملے. دوڑ لگائی، حضور سے چمٹ گئے. حضور سے چمٹ گئے اور چمٹ پر کیا کیا؟ حضور کا یہ پلو کرتے کا اوپر اٹھا لیا اور حضور کے شکم مبارک کو بوسے دینے شروع کر لی. میرے نبی کھڑے ہو گئے، شکم مبارک کے بوسے لینے لگے اور میرے نبی کھڑے ہو گئے. میرے نبی چلے نہیں، انہیں پیچھے نہیں کیا، جی بھر کر انہوں نے میرے آقا کے بوسے لیے.
جی بھر کر میرے آقا کے کیا لیے؟ بوسے لیے۔ ارے آؤ امام بخاری کو پکڑو جس نے یہ لکھا ہے۔ حضرت طلحہ جب جی بھر کر بوسے لے کر پیچھے ہٹے نا تو میرے نبی نے طلحہ 14 برس کے اٹھایا، سینے سے لگا کر طلحہ کا منہ چوم لیا۔ یہ اشارہ تھا کہ ایمانی محبت اس کو کہتے ہیں، قلبی محبت اس کو کہتے ہیں، قرآن جس محبت کا تقاضا کرتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں۔ ہم طبی محبت پر، جبلی محبت پر لاکھوں خرچ کر لیں، لیکن حضور کے میلاد کی باری آئے تو ہمارے اوپر ایسے لگے جیسے پہاڑ ٹوٹنے لگا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیوں پر 20 لاکھ روپیہ خرچ کر لیتے؟ یارو یہ طبی محبت ہے، اور حضور کے لیے قرآن کس محبت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ ایمانی اور روحانی اور قلبی محبت کا۔ تو پھر ایمانی اور روحانی اور قلبی محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ وہی جو غزوہ تبوک کے موقع پر ابو بکر نے کیا ہے۔ گھر کا سارا سامان اٹھایا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، لا کر پیش کر دیا۔ اور میرے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہو۔ ہم اپنے گھر کے اوپر لکھوا تو لیتے ہیں، گاڑیوں کے شیشے پر لکھوا تو لیتے ہیں حسین وارث، کبھی حسین کو وارث مانا بھی ہے؟ ابو بکر نے رسول اللہ کو وارث مانا ہے۔ حضور گھر ابو بکر اپنے گھر رسول اللہ کو چھوڑ آیا ہے، اور رسول نے آگے سے یہ نہیں فرمایا ابو بکر میں یہاں بیٹھا ہوں تو کہہ رہا ہے میں گھر چھوڑ آیا ہوں۔ نہیں، سرکار بتانا چاہتے تھے کہ ایمانی محبت اور روحانی اور قلبی محبت اس کو کہتے ہیں جو ابو بکر نے پیش کی۔ فتوے نہ ڈھونڈا کرو، چوں اور چنانچہ کے کاموں میں مت پڑا کرو، اپنے ایمان کو تباہ مت کیا کرو چونکہ چنانچہ کیا ہوا۔ حضور سے محبت ہماری بغیر کسی دلیل کے ہے، اور وہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کے ہے، من اور جی بھر کے ہے، کیونکہ یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے ایسی محبت کا۔ جن خوش بختوں نے مدینہ طیبہ حاضری کی سعادت حاصل کی ہے وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے جتنے دروازے ہیں ہر دروازے کا ایک نام ہے۔ ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب النساء، یہ آج نہیں رکھا گیا، یہ حضور نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اس سمت کے دروازے کو خواتین کے داخلے کے لیے مختص کر دیا تھا کہ اس دروازے سے خواتین آیا کریں گی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے۔ نساء کہتے ہیں عربی زبان میں عورت کو، باب النساء عورتوں کا دروازہ حضور نے مختص کر دیا تھا اپنی ظاہری حیات طیبہ میں کہ اس دروازے سے خواتین نماز کے لیے مسجد نبوی میں آئیں گی۔ ساری عمر گزر گئی، حضرت عبداللہ بن عمر اس دروازے سے کبھی مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے، ساری عمر کبھی اس دروازے سے اندر نہیں گئے۔ حضرت عمر کے دور میں خواتین کا مسجد آنا بند کر دیا گیا کہ نہیں اب مسجد نہیں آئے گی خواتین، لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن عمر اس دروازے سے ساری عمر نہیں اندر داخل ہوئے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا میرے رسول نے یہ دروازہ عورتوں کے لیے مختص کیا۔ محبت کا معیار دیکھو، محبت کہتے کس کو؟ تم ایک کہانی کی بات کرتے ہو، محبت کے تقاضے بے شمار ہیں، اور محبت کا معیار میں نے پہلے عرض کیا، ایمان کی علاوت اور باطنی مٹھاس کے لیے سب سے پہلی شرط جو رکھی گئی ہے وہ یہ رکھی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ اگر یہ معیار نہیں ہے تو ایمان کی حلاوت نہیں ہو سکتی، چاشنی نہیں ہو سکتی ہے۔
صحابہ نے یہی کام کیا، اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبت کی، کسی چیز سے محبت نہیں تھی، سب سے زیادہ محبت انہی ذاتوں سے تھی۔ آج ہم محبت کے معاملے میں چون چناچے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور حضور کی ذات پر جب خرچ کرنے کی باری آئے، نام پر پہرا دینے کی باری آئے، ناموس پر جان دینے کی باری آئے، ختم نبوت کے تحفظ کی باری آئے، حضور کے میلاد کی باری آئے، میلاد پر خرچ کی باری آئے، تو ہم اس وقت بے شمار شرک کے فتوے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تو اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان کہتا ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ تم پھر بھی مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ ایمانی، روحانی، قلبی محبت ہو، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہ ہو، ٹوٹ کر حضور کی ذات سے محبت کی جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار سبزیاں آئی، ہر چیز آئی، مٹن تھا، بیف تھا، ہر چیز تھی، لیکن ساری عمر کدو کو پسند کیا۔ اور کیوں پسند کیا؟ کیوں پسند کیا؟ کہا اس لیے کہ میرے رسول کو پسند ہے، میرے حضور کو پسند ہے، اس لیے یہ سبزی مجھے سب سے زیادہ پسند۔ سنو، ایک صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تک محدثین سر پکڑ کر بیٹھے ہیں، ان کا نام نہیں مل رہا، ان کا نام اصلی کیا تھا نہیں مل رہا، حضرت سفینہ کا، کہ ان کا اصلی نام کیا ہے۔ امام بخاری جیسے شخص کی تحقیق کی انتہا نہیں، لیکن امام بخاری جیسے شخص نے بھی 5 نام لکھے ہیں، عبداللہ بھی لکھا ہے، عمر بھی نام لکھا ہے، عمر بھی لکھا ہے۔ امام بخاری جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ان کا اصلی نام کیا تھا۔ اب سفینہ کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ حضور کی قیادت میں ایک غزوے پر جا رہے ہیں، صحابہ کے پاس سامان زیادہ ہے، کیونکہ سرکار نے پہلے سے ارشاد فرما دیا تھا امکان ہے اس کی فتح میں دیر لگ جائے، اس اعتبار سے صحابہ تیاری کر کے گئے، اپنے ساتھ سامان زائد لے کر گئے۔ اب جس صحابی سے سامان نہیں اٹھایا جا رہا تھا وہ حضرت سفینہ کے کاندھے پر رکھتے جا رہے ہیں، حضرت سفینہ کے کاندھے پر رکھتے جا رہے ہیں۔ اتنا زیادہ سامان ان کے کاندھے پر آ گیا کہ قریب تھا ان کے قدم ڈگمگا جاتے۔ میرے آقا نے مڑ کر دیکھا، مسکرا کر فرمایا تم چلو، تم سفینہ ہو۔ سفینہ عربی زبان میں کشتی کو کہتے ہیں، بحری جہاز کو کہتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے بحری جہاز پر کتنے کنٹینر لدے ہوئے آتے ہیں۔ سفینہ عربی زبان میں بحری جہاز یا کشتی کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا تم چلو، تم سفینہ ہو۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں مجھے رب کی قسم جب سرکار نے سفینہ فرمایا میرا جی چاہتا تھا سارے قافلے والے اپنا سامان مجھے دے دیں۔ میرے اندر اتنی طاقت آ گئی، اتنی طاقت آ گئی۔ اب سفینہ کو سنیے کیا کہتے ہیں۔ سفینہ نے غزوے میں پہنچ کر اعلان کیا خبردار آج کے بعد میرا کوئی اصلی نام لے مجھے سفینہ کہنا، کیونکہ حضور نے مسکراتے ہوئے مجھے سفینہ کہا تھا۔ یارو محبت یہ ہے، قرآن اس محبت کا مطالبہ کرتا ہے، قرآن یہ محبت ہمارے سے حضور کے لیے مانگتا ہے۔ تو ہماری حضور کی ذات کے ساتھ وابستگی اتنی ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے کہا قرآن کہتا ہے تم اپنی ذات کے اتنے خیر خواہ نہیں ہو جتنا میرا محبوب تمہارا خیر خواہ ہے۔ ماں باپ دھوکہ دے سکتے ہیں، اولاد بے رغبتی بڑھ سکتی ہے، چھوڑ سکتی ہے،
اولاد نقصان پہنچا سکتی ہے، ماں باپ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ارے ماں باپ غلطیاں کروا سکتے ہیں، اولاد گمراہ کر سکتی ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم میرا رسول ہر وقت تمہارے لیے خیر خواہی چاہتا ہے۔ ماں باپ اور اولاد ساتھ چھوڑ سکتی ہے، لیکن میرا رسول ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آج بھی تم انہیں پکارو صدق کے دل سے، وہ آج بھی آئیں گے، اور جب ساری خاندان تمہیں منو مٹی کے نیچے چھوڑ کر آ جائے گا، ارے کوئی تمہارا نہیں ہوگا، میرا رسول وہاں بھی آئے گا۔ اس سے بڑھ کر اور خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ جس ذات کی خیر خواہی اتنی ہو، اس کے لیے محبت میں چوں چرا۔ افسوس ہے تیرے عقیدے پر، میں سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتا ہوں؟ حضور کی ذات سے محبت کے لیے چوں چرا میں مت جایا کرو، ٹوٹ کر اپنے آقا سے محبت کیا کرو۔ خدا کی قسم کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں، اگر خیر خواہ کوئی ہے تو وہ میرے آقا ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے، نہیں تو قرآن کی آیت کا انکار کر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب مومنو تمہاری جانوں سے بھی تمہارا زیادہ خیر خواہ ہے۔ تم اپنی ذات کے لیے اتنے مخلص نہیں ہو جتنا میرا رسول تمہارے لیے مخلص ہے۔ میرا رسول تمہارے لیے جتنا مخلص ہے، اتنا تم اپنی ذات کے لیے بھی مخلص نہیں۔ اس لیے تو اقبال کہتا ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ ارے ٹھوکریں کھانے والے ٹھوکریں مت کھا، اپنا رشتہ آقا سے جوڑ لے، ساری کائنات تیرے قدموں میں رہے گی۔ تو اپنے آقا سے اپنا رشتہ محبت جوڑ لے۔ اس لیے حضور کی ذات سے محبت ہماری غیر مشروط ہے، کوئی شرط نہیں ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے، اور لامحدود ہے، اس کی حد کوئی نہیں ہے۔ ہماری حضور کی ذات کے ساتھ محبت یہ کیا ہے؟ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ تو میرے لیے حضور کی محبتوں کی حدیں قائم کرنا چاہے، میں تیرا دین اور تیرا عقیدہ تجھے سلامت کرتا ہوں، تو اپنے عقیدے کو لے کر ساری زندگی رو، میں اپنے آقا سے لامحدود محبت کرتا ہوں۔ ہمیں اپنے آقا سے محبت کے لیے حدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جو ہماری جانوں کا خیر خواہ ہے، ہم اس سے کیوں حدیں مقرر کریں؟ ہم ان سے کوئی حدیں مقرر نہیں کرتے۔ دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔